بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے جو سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس سلسلے کا ہمارے سامنے آج کا جو سوال اور اس کا جواب اور اس سے متعلق تفصیلات ہیں، وہ سوال نمبر 79 اور اس کا جواب اور اس سے متعلقہ تفصیلات ہیں۔ سوال نمبر 79 ہم نے پڑھا ہے، اس کا جواب بھی پڑھا ہے اور اس سے متعلق ایک حاشیے پر بھی گفتگو اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکی۔ سوال نمبر 79 میں کیا تھا؟ کیا کبار علماء بورڈ کی تحقیر و توہین کرنا، کبار علماء بورڈ یعنی سعودی عرب کے چوٹی کے جو بڑے علماء ہیں، ان کی جو کمیٹی ہے، ان کا جو بورڈ ہے، اس کی تحقیر کرنا، انہیں حقیر سمجھنا، ان کی توہین کرنا اور ایسے ہی انہیں مداہنت اور خوشامد سے متہم کرنا، یعنی ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سب دین کے بارے میں سمجھوتا کرنے والے ہیں، دین کے بارے میں نرمی برتنے والے ہیں اور خوشامد چاپلوسی کرنے والے ہیں، یا ایسے ہی یہ کہنا کہ وہ ایجنٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں کہنا، کیا یہ اجتماعیت ہے؟ یہ سوال تھا۔ اور اس کے جواب میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ نے تفصیل سے جواب دیا کہ علماء کرام کا احترام واجب ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کی تحقیر کرنے کا، ان کی توہین کرنے کا انجام بہت برا ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن عساکر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تبیین و کذب المفتری، اس کے اندر جو قول ان کا نقل کیا گیا ہے، اور برسوں سے امت کے علماء اس قول کو نقل کر رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ اہم اور مفید نصیحت ساری امت کو ملتی ہے کہ امت کے علماء کے سلسلے میں جو سنت کے علماء ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، ان کی توہین کرنا یا ان کے بارے میں ایسی باتیں بولنا جو اتہام ہیں، ایسی چیزیں اس کا انجام دنیا میں آخرت میں بہت برا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی غیبت ہے جس میں مردہ بھائی کا گوشت ہی نہیں بلکہ مردہ بھائی کا وہ گوشت کھایا جاتا ہے جو زہر آلود ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ اتنی باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی تھیں۔ اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے سوال کے جواب میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ نے آخر میں جو بات کہی ہے، وہ یہ بات کہی ہے کہ علماء کی توہین کرنا، ان کی تحقیر کرنا ایسے بھی جرم ہے، غلط ہے، لیکن خاص طور پر اگر ایسے علماء ہوں جو ذمہ دار ہوں، جنہیں مسلمانوں کے مسائل پر غور و خوض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، جیسے عدالتوں کے قاضی، جج حضرات اور ایسے ہی کبار علماء بورڈ کے ممبران اور اس طرح سے دیگر بلند پایا علماء، اگر ان کی توہین کی جائے، ان پر طعنہ زنی کی جائے، ان کی عیب جوئی کی جائے، تو یہ چیز اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر گفتگو جواب کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوا ہے، تمام ہوا ہے، اور اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہاں سے جو باتیں حاشیے میں لکھی گئی ہیں وہ شواہد ہیں۔ شواہد یعنی حوالے، دلائل، وہ شواہد اور دلائل جو اسی نقطے پر مبنی ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں مملکت سعودی عرب کے، وہ کون سے لوگ ہیں جو کبار علماء بورڈ کے ممبران پر نقد کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کے سلسلے میں ٹھٹھا اور مذاق کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں اپنی کیسٹوں میں، کیا کیا باتیں کہی ہیں اپنی تحریروں میں، کیا کیا باتیں لکھی ہیں، ان تمام کا ایک سرسری حوالہ اور ان کی باتوں کے اقتباسات شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ واقعی کبار علماء بورڈ کے خلاف زبان درازی کرنے والے کون لوگ ہیں اور انہوں نے کون کون سی باتیں کہی ہیں۔
یہ باتیں ہمارے سامنے اس کتاب میں صفحہ نمبر 410 پر ہیں، اردو کا جو یہ ایڈیشن ہے اس میں صفحہ نمبر 410 پر نیچے حاشیہ نمبر 1 میں کہتے ہیں آج کل مسلمان دعوت سے نسبت رکھنے والی بہت سی ایسی جماعتوں کی آزمائش میں ہیں، دعوت سے تعلق رکھنے والی بہت سی ایسی جماعتوں کی آزمائش میں ہیں مسلمان، جو خفیہ الفاظ میں، دبے الفاظ میں، چوری چھپے الفاظ میں کبار علماء بورڈ پر طعن و تشنیع کے نشتر چلاتے ہیں، یعنی طعن و تشنیع کی چھریاں چلاتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں، لیکن یہ عقل مندوں سے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں، گرچہ یہ لوگ بہت دبے دبے الفاظ میں، چھپے چھپے الفاظ میں بہت صراحت کے ساتھ تو نہیں بول پاتے ہیں، لیکن چوری چھپے یا اس طریقے سے خفیہ الفاظ میں کبار علماء بورڈ کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، وہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے، جو رویہ وہ اختیار کرتے ہیں، اس پر وہ ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور انہیں بہت سارے ایسے القاب سے نوازتے ہیں جو نامناسب ہیں، بلکہ زیادتی ہیں، ناجائز ہیں، ایسے الفاظ، ایسی باتیں کہتے ہیں جو بالکل بھی درست نہیں ہیں۔ کہتے ہیں شیخ آگے، شیخ جمال، میں ان لوگوں کی کچھ باتیں ذکر کیے دیتا ہوں، یہ لوگ جو عیب جوئی کرتے ہیں ان کی کچھ باتیں ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ ذرا معاملہ واضح ہو جائے اور گرد و غبار صاف ہو جائے، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے، کون توہین کرتا ہے کبار علماء بورڈ کی، کون برائی کرتا ہے، کون عیب جوئی کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے دلائل کے طور پر، شواہد کے طور پر کچھ باتیں ان کی نقل کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے ان کا رویہ امت کے ان کبار علماء کے سلسلے میں کیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے صفحے پر کہتے ہیں، صفحہ نمبر 411 پر ہے یہ، کہتے ہیں کہ گرد و غبار صاف ہو جائے۔ حقیقت التطرف انتہا پسندی کی حقیقت، یہ ہے کیسٹ کا نام۔ کیسٹ کا نام کیا ہے؟ حقیقت التطرف، انتہا پسندی کی حقیقت۔ اس نام سے، اس عنوان سے جو کیسٹ ہے اس کی تقریر کرنے والے ہیں سلمان العودہ، سلمان بن فہد العودہ۔ انہوں نے کیا کہا ہے اپنی کیسٹ کے اندر؟ انہوں نے اپنی اس تقریر میں کیا کہا ہے جو اس کیسٹ میں ریکارڈ ہے؟ کہتے ہیں علماء و دعات کو یہ بتا دیا جانا واجب ہے۔ سلمان العودہ کہتے ہیں علماء اور دعات کو یہ بتا دیا جانا ضروری ہے، واجب ہے کہ تم اپنی ذمہ داریاں انجام دو، تم اپنی ذمہ داریاں انجام دو۔ اور یہ علماء اور دعات جن کو یہ کہہ رہے ہیں، علماء دعات کو بتا دیا جانا واجب ہے، یہ علماء اور دعات بھی اسی فکر کے ہیں۔ کس فکر کے ہیں؟ اسی فکر کے ہیں، یعنی مسلم حکمرانوں کے خلاف زبان درازی کرنا، جو علماء مسلم حکمرانوں کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو سنت کا رویہ ہے، ایسے لوگوں پر نقد کرنے والے جو علماء ہیں، ان علماء کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، یعنی طعن و تشنیع کی، تو اپنے ہی ان ساتھیوں سے، اپنے ہی فکر کے ان علماء اور دعات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دیا جانا واجب ہے کہ تم اپنی ذمہ داریاں انجام دو، جمہور امت کو مخاطب کرو۔ جمہور امت کسے کہتے ہیں؟ یعنی پوری امت کو مخاطب کرو، بڑی تعداد، امت کی بڑی تعداد کو مخاطب کرو، سب کو تم مخاطب کرو، سب کو باتیں اپنی پہنچاؤ، جو کچھ بولنا ہے ساری امت کے سامنے بولو، بتاؤ، اپنا کردار ادا کرو، اور اپنا کردار ادا کرو، یعنی آپ کا جو رول ہے وہ رول کرو۔ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ کوئی تمہیں اس بات کی اجازت دے گا یا اس کا حکم دے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ بھائی مسلم اسلامی حکومت میں، اسلامی نظام مملکت میں ظاہر سی بات ہے کہ ولی امر کا، حاکم کا، بادشاہ کا پابند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟
پورا سسٹم، پورا نظام ولی امر کے تابع رہے، ولی امر کی اطاعت کرے، ولی امر کا کہا مانے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی اسلامی نظام ہے تو کیا کریں گے؟ وہ مسلم حکمران کے تابع رہیں گے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا ہے، ان کی حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے، اسلامی ہدایات میں یہ چیز بنیادی طور پر موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء اور دعات کو یہ بتا دیا جانا چاہیے کہ تم اپنی ذمہ داریاں انجام دو، جمہور امت کو مخاطب کرو، اپنا کردار جو بھی آپ کا رول ہے وہ رول کرو، یہ انتظار نہ کرو کہ تمہیں کوئی اس بات کی اجازت دے گا، یعنی اجازت کے لیے تمہیں انتظار نہیں کرنا ہے، کیونکہ تمہیں کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے، تمہاری تو پکڑ دھکڑ ہوگی، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اجازت نہیں دے گا، اس لیے بلا اجازت جو تم کو کرنا ہے کر ڈالو، جو بھی تمہارا رول ہے وہ کرو، ساری امت کو مخاطب کرو، اپنا کردار، اپنی ذمہ داری ادا کرو، انتظار مت کرو کہ کوئی تم کو اجازت دے گا، یعنی مسلمانوں کے حاکم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس کا حکم دے گا، یعنی کوئی حکم دے گا آپ کو، اس کا بھی آپ انتظار مت کریں۔ اب ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مراد یہ جو کہہ رہے ہیں علماء اور دعات کو یہ بتا دیا جانا واجب ہے، یہ انہی علماء کو یہ کہہ رہے ہیں، علماء اور دعات کو جو اب ان کے اپنی فکر کے علماء ہیں۔ ایک دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عام علماء کو کہہ رہے ہیں، عام علماء کو، جو علماء ولی امر کی، حاکم کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں، سنتے ہیں اس کی بات کو، ان کو بھی مخاطب کر رہے ہو سکتے ہیں کہ علماء اور دعات کو یہ بتا دو، علماء اور دعات کو یہ بتا دو کہ تم جو اجازت لے کے ہر کام کرتے ہو، تم کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حکم کی اجازت، حکم کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا جو رول ہے عالم اور داعی کی حیثیت سے وہ بس کرو، انجام دو، کسی حاکم کی، ولی امر کی اجازت یا اس کی طرف سے حکم آ جانے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے، یہ مسلمانوں کے حاکم کے خلاف علماء کو اکسانا ہے کہ نہیں اکسانا ہے، علماء کو بھڑکانا ہے کہ نہیں بھڑکانا ہے کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ کوئی اجازت دے گا تب آپ کام کریں گے، کوئی حکم دے گا تب آپ کام کریں گے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کام کریں آپ، بس آپ کسی کا انتظار نہ کریں۔ یہ جو اس طرح کی جو بات ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی بات یقیناً اسلامی نظام کے اعتبار سے ایک خروج کا راستہ دکھانے والی بات ہے۔ جب علماء کو اکسا دیا جائے گا اور علماء اس کام پر لگ جائیں گے تو عوام کیا کریں گے؟ جب علماء منمانی کریں گے، اپنے حاکم کے تابع نہیں رہیں گے، اپنے امام کے تابع نہیں رہیں گے، تو عوام کیسے تابع رہے گی کسی کی؟ وہ بھی اپنے علماء کے پیچھے، جو بھی اکسائیں گے بھڑکائیں گے، وہ بھی ان کے پیچھے بھاگیں گے، اور اس طرح کے حالات جب بنتے ہیں تو پھر حالات بہت زیادہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور نتیجہ اس کا بڑا ہی سنگین شکل میں باہر آتا ہے۔ اب اس کے بعد شیخ جمال کہہ رہے ہیں یہ شخص یہ بات بلا استثناء مطلق طور پر کہہ رہا ہے، کوئی استثناء نہیں ہے نا کہ کون سے علماء یہ کام کریں گے، کس کی ذمہ داری ہے، کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ بات بلا استثناء مطلق طور پر کہہ رہا ہے اور سعودی عرب میں ایک تقریر میں کہہ رہا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، ذرا اس بات اور اس کے مقصد پر غور کریں، کیا مقصد ہے اس بات کا کہ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حکم کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو رول ہے آپ انجام دیجئے، بس کسی کا انتظار مت کیجئے کوئی آپ کو اجازت دے گا یا آپ کو حکم دے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر آگے کہتا ہے اور اس سے آپ کے سامنے اس کا مقصد واضح ہو جائے گا، یعنی اسی کیسٹ میں آگے جو بات کہہ رہے ہیں یہ سلمان العودہ، ان کا مقصد بھی واضح ہو جائے گا، وہ بولنا کیا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، یقیناً سرکاری دینی مناصب کچھ ایسے خاص طبقوں کے لیے محدود ہو کر رہ گئے ہیں جو چاپلوسی، خوشامد اور تلبیس کا فن اچھی طرح جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا کیا کہا؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے لوگ سرکاری ذمہ داریوں پر آ گئے ہیں، ایسے لوگ دینی مناصب پر فائز ہو گئے ہیں جو خاص انہی کے لیے ہو گیا ہے، ان کے علاوہ کسی کو ذمہ داری نہیں دی جا رہی ہے، وہ منصب خاص طبقوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، سب کو منصب نہیں دیا جاتا،
اور یہ لوگ جن کو یہ خاص مناصب ہے نا، دینی سرکاری عہدے جو جن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ چاپلوسی کرتے ہیں، وہ خوشامد کرتے ہیں، وہ تلبیس بتائیے یعنی کیا مطلب؟ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کا طریقہ خوب جانتے ہیں، اس کا فن اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ سارے بڑے مناصب پر فائز لوگوں کے خلاف یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے وہ وزیر الشؤون الاسلامیہ ہوں، چاہے وہ ہیئت الامر کے ذمہ دار ہوں مثال کے طور پر، چاہے وہ اسلامک دینی تعلیمی اداروں کے ذمہ دار ہوں، یا مثال کے طور پر جو مختلف وزارتوں میں معتبر مانے جانے والے علماء ہوں، یا کبار علماء کے سارے ممبران ہوں، لجنہ دائمہ کی کمیٹی جو ہے دائمی کمیٹی فتویٰ کی، اس کے سارے علماء ہوں مثال کے طور پر، یہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے کہ نہیں شامل ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں کہ دینی سرکاری دینی مناصب کچھ ایسے خاص طبقوں کے لیے محدود ہو کر رہ گئے ہیں جو چاپلوسی، خوشامد، تلبیس کا فن اچھی طرح جانتے ہیں۔ الزام ہے کہ نہیں الزام ہے؟ یہ سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ چاپلوسی کرنے میں بہت ماہر ہیں، خوشامد کرنے میں بہت ماہر ہیں، اور حق کو باطل کو حق بنا دینے میں بہت زیادہ ماہر ہیں، اور قانون کی نظر میں وہی لوگ اسلام اور مسلمانوں کی سرکاری زبان بن گئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور قانون کی نظر میں وہی لوگ اسلام اور مسلمانوں کی سرکاری زبان بن گئے ہیں، یعنی یہی لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں انہی کے فیصلے کو مانا جاتا ہے، جو یہ کہہ دیں گے انہی کی بات کو مانا جاتا ہے، یہی سرکاری زبان ہے۔ اچھا، کہتے ہیں جب کہ دو مسئلوں کے سوا ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہی طریقہ ہے میرے بھائیوں، خارجیوں کا، اخوانیوں کا، تکفیریوں کا یہی کام ہے۔ کیا؟ ساری کارکردگیوں کو میرے بھائیوں کل عدم قرار دینا، ساری قربانیوں کو، سارے کارناموں کو کیا کرنا؟ زیرو بنا کر کے پیش کر دینا، اور ان کی تنقیص کرنے کے لیے، ہر طرح کی باتیں کرنے کے لیے، بلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ہر طرح کی بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا، یہی ان کی پہچان ہے۔ صاف لفظوں میں دیکھیے، کہتے ہیں کہ جب کہ دو مسئلوں کے سوا ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کیا ہے دو مسئلے؟ وہ ماہ رمضان کے آغاز و اختتام کا اعلان، ماہ رمضان کے آغاز اور اختتام کا اعلان، یعنی یہ جو اتنی بڑی بڑی کمیٹیاں ہیں، بڑے بڑے مناصب ہیں، جس پر بڑے بڑے لوگ فائز ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، بس اتنا سا کام ہے کہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ رمضان کس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، چاند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے، اور اس کے بعد رمضان پورا ہو گیا ہے، شوال کا چاند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، عید منانا ہے کہ نہیں منانا، یہی ان کا کام ہے۔ ایک کام ان کا یہ ہے بس۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وہ جنہیں انتہا پسند قرار دیں ان پر حملہ، وہ جن کو کیا کر دیں؟ انتہا پسند قرار دیں، یعنی یہ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں کہہ دیا کہ انتہا پسند ہیں، ہمیں کہہ دیا کہ خارجی فکر کے ہیں، ہمیں کہہ دیا کہ اخوانی فکر کے ہیں، ہمیں کہہ دیا کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا ماحول بنانے والے ہیں، اکسانے والے ہیں۔ تو ایسا جن لوگوں کے بارے میں وہ فیصلہ کر دیں کہ یہ انتہا پسند ہیں، ان کے اوپر حملہ کرنا۔ یہ دو کام کے سوا ان کا کوئی تیسرا کام نہیں ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا کبار علماء بورڈ، کیا لجنہ دائمہ برائے افتاء اور علمی بحوث اور مقالات ریسرچ، کیا ان چوٹی کے علماء کا اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے؟ جو سارے علمی خدمات انجام دیے جا رہے ہیں، جو ساری دنیا کو علمی فتاوے پہنچائے جا رہے ہیں، جو حکومت کے اور مملکت کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں جو بہت زیادہ ثوابدید کے ساتھ جو رائے مطلوب ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ان کا جو کردار ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے علمی، دعوتی، تعلیمی، تربیتی، رفاہی کاموں میں جو ان کا حصہ ہے، اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ کہتے ہیں کہ ان علماء کو بڑے بڑے عہدے سرکاری دے دیے گئے، دینی مناصب دے دیے گئے، ان کا کام صرف چاپلوسی کرنا ہے، ان کا کام خوشامد کرنا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام حق کو باطل کو حق ثابت کرنا ہے، اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے ان کا۔
میرے بھائیوں، اور کیا قانون کی نظر میں بس یہی لوگ جو بولیں گے وہی سرکار کا فیصلہ ہوگا، وہی سرکار کی زبان ہوگی، جبکہ ان کا کوئی کام نہیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ رمضان کب شروع ہو رہا، رمضان کب ختم ہو رہا، اس کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن کو یہ انتہا پسند کہہ دیں ان انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کرنا شروع، بس یہی ان کا کام ہے. یہ ہے میرے بھائیوں جو باقاعدہ اپنی کیسٹ کے اندر سلمان العودہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور میں آپ کو یہ بات اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، اور آپ اس سے پہلے بھی اس بات کو سن چکے ہیں، اور آج بھی یہ بات آپ جان لیں کہ یہ خواہ سلمان العودہ ہوں یا آگے مزید دوسرا نام آ رہا ہے، سفر الحوالی کا نام آ رہا ہے، یا اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ جن لوگوں نے مسلم حکمرانوں کے خلاف عوام کو اکسایا بھڑکایا اور خارجیت والی فکر لے کر کے، تکفیر والی فکر لے کر کے امت میں چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی عام لوگ ہیں. عام لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اونچی ہائر ایجوکیشن والے ڈگریوں والے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں، ڈاکٹریٹ کے اونچے میرے بھائیوں ان کے مقالے ہیں، ان کی تھیسیز ہیں. یہ لوگ پروفیسرز ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر وائس چانسلرز رہ چکے ہیں، بعض لوگ یونیورسٹیوں کے اندر مدرس رہ چکے ہیں، ذمہ دار اونچے منصب پر ذمہ دار رہ چکے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اچھی صلاحیت والے بھی لوگ ہیں علم کے اعتبار سے، لیکن یہ منہج کا فساد، خارجیت کے فساد نے ان کی یہ حالت کر دی ہے کہ ان کو اگر امن اور امان کا علمبردار بننا چاہیے تھا تو یہ مسلم حکمران کے خلاف اور مسلم مملکت کے بڑے جو علماء ہیں، چوٹی کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے، اور عوام کو حکمرانوں کے خلاف اور بڑے علماء کے خلاف اکسانے اور ان سے نفرت پیدا کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو حادثات رونما ہوئے ہیں میرے بھائیوں، جو جان کے، مال کے، عزت و آبرو کے، اور ایسے ہی مالی جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بہت ہی واضح طور پر لوگوں کو معلوم ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے. تو یہ بات تو ہم لوگ کہاں کی کر رہے ہیں؟ یہ بات تو ہم لوگ سعودی عرب اور وہاں کے حکومت اور وہاں کے علماء اور وہاں کے نظام کے حوالے سے جو رویہ ان لوگوں کا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے بھی یہ بات میرے بھائیوں عرض ہوتی رہی ہے آپ کے سامنے، کہ یہ فکر جو ہے نا، اس فکر کے جو کہہ لیجئے کہ زاویے ہیں بہت دور تک پہنچے ہوئے ہیں. یعنی یہ فکر کہ جماعت یا حکومت ہے، حکومت کے اعتبار سے کہ کی طرح سے کوئی نظم اور جماعت ہے، تعلیم کا، دعوت کا، اصلاح کا، ہے نا، اس طرح کے نظام میں بھی اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں کا. علماء کی کارکردگیوں کو کنڈم کرنا، جماعت کی خدمات کو زیرو بنانے کی کوشش کرنا، ان کی تمام تر سرگرمیوں کو، نشاطات کو نہ تسلیم کرنا، اور انہیں ان کے بارے میں یہ ثابت کرنا کہ یہ تو بس اکا دکا کام کے سوا ان کا کچھ بھی کام نہیں ہے. اس طرح سے میرے بھائیوں یہ فکر اسلامی مملکت کے اور مسلم حکمرانوں کے ماحول میں تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی جہاں بھی جماعتی نظام قائم ہے، اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ جماعت، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو، تو جماعت سے کئی معنی مراد ہوتے ہیں. جیسا کہ اس سلسلے میں کتابیں لکھنے والے علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ جماعت کئی معنی میں ہے. جماعت کا ایک معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کا حاکم ہو اور اس حاکم کے تحت پورا ملک، جو اس کی پوری رعایا ہے، وہ اس کے تابع ہو کر کے زندگی گزارے، تو یہ بھی جماعت ہے. ایک عقیدے، ایک منہج پر رہنے والے، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، وہ بھی جماعت ہیں. حق پر رہنے والے، حق پر ڈٹے رہنے والے، وہ بھی جماعت ہیں. صحابہ کرام بھی جماعت ہیں، تابعین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کا جو مشن تھا، منہج تھا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی جماعت ہے. تو جماعت کے کئی معنی ہیں، کئی اعتبار سے، اور سب اصولوں سے متعلق معنی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج اگر ہم وطن عزیز ہندوستان کے اندر اگر اپنی جماعت اہل حدیث کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جماعت اہل حدیث جو واحد جماعت ہے، جو خالص توحید، سنت، سلف کی منہج کو لے کر کے دنیا میں قائم ہے، چل رہی ہے وطن عزیز میں، اور اس کی شاخیں پوری دنیا کے اندر ہیں. میرے بھائیوں، یہاں بھی ایک عجیب و غریب سوچ بنتی جا رہی ہے.
بہت سارے لوگ ہیں جو عوام کے قبیل سے بھی ہو سکتے ہیں اور عوام سے زیادہ کچھ خواص کے قبیل سے بھی ہیں، بعض پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جن کے ذہن اسی انداز کے ہیں۔ کس انداز کے؟ یہی کارکردگیوں کو تسلیم نہ کرنا اور خدمات کو نہ سراہنا، اور خدمات جو بھی ہیں ٹوٹی پھوٹی خدمات ان کو ذکر کرنے کے بجائے، اس میں حصہ لینے کے بجائے، حوصلہ دینے کے بجائے، تشجیع کرنے کے بجائے، مالی تعاون پہنچانے کے بجائے، دعائیں کرنے کے بجائے اور اس کے علاوہ معنوی تعاون کرنے کے بجائے کمیوں کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے تنہائی میں اس کی اصلاح کا جذبہ لے کر کے آنے کے بجائے خدمات کو کنڈم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جماعت اہل حدیث کی جو خدمات ہیں اور ہر دور میں رہی ہیں، ساری کمیوں کے باوجود بھی، ساری کوتاہیوں کے باوجود بھی اللہ کے فضل و کرم سے مشن کا، منہج کا جو کارنامہ جماعت اہل حدیث اپنے وجود سے ہی لے کر آج تک انجام دے رہی ہے، اسے کبھی بھی دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ کمیوں کے اعتراف کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ کمیاں نہیں ہیں، کمیاں ہیں اور یقیناً ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کارنامے، خدمات اور مشن اور منہج کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ کبھی بھی دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی آپ کو کتنے سارے بھائی ملیں گے، کتنے سارے ایسے ملیں گے، عوام کے علاوہ بعض خواص بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، جو خدمات کو، نشاطات کو، سرگرمیوں کو کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا جمعیت اہل حدیث کیا کرتی ہے؟ جماعت اہل حدیث یا صوبائی، مقامی، شہری یا مرکزی کیا کرتی ہے؟ ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے توصیہ جاری کرنے کے، تصدیق نامہ جاری کرنے کا، اور کوئی کام نہیں ہے۔ کبھی کبھی اخبارات میں بیان جاری کر دیتے ہیں، کبھی کبھی پریس ریلیز نکال دیتے ہیں، اس کے سوا کون سا کام ہے ان کا؟ اس کے سوا کوئی کام۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے آپ کو آج بھی ملیں گے میرے بھائیوں۔ یہ بھی ذہنیت بہت خطرناک ہے۔ میں نہیں کہتا کہ حکومت اور اسلامی نظام کی بات ہے، لیکن مشن کو نقصان پہنچانے میں جو حیثیت اس کردار کی ہے، وہی مشن کو نقصان پہنچانے میں اس کردار کی بھی ہے۔ اگر وہ کسی ملک اور اسلامی نظام کو نقصان پہنچانے کا کام ہے تو یہ مشن کو، منہج کو، عقیدے کو ہے نا، جو تحریک ہے کتاب و سنت اور منہج سلف کے تعلیم اور دعوت کو، اس کو نقصان پہنچانے میں وہی کردار ہے۔ دونوں کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی رائے ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی مثال کے طور پر، تو آپ تنہائی میں پہنچیں، ذمہ داروں سے ملاقات کریں، علماء سے بات کریں اور ان کے سامنے اپنے مشورے رکھیں، اپنی اقتراحات، اپنی تجاویز رکھیں اور مخلصانہ انداز میں رکھیں، کیونکہ اسی مشن کے لیے ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم ناقدری کر کے، تنقیص کر کے، تہمتیں لگا کر کے، یا مثال کے طور پر تحقیر کا ماحول بنا کر کے، یا کارناموں کو، خدمات کو کنڈم کر کے اگر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، تو یقیناً یہ مشن کو نقصان پہنچانے کا ہی کارنامہ ہے۔ اس سے مشن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بات اچھی طرح سے ہمیں جاننی چاہیے کہ اگر جماعت المسلمین یعنی ایک حاکم کے تحت رہنے والی رعایا جو پوری جماعت کہلاتی ہے، اس کو جو نقصان پہنچتا ہے، ایسے ہی اس مشن میں جو پوری دنیا کے اندر توحید و سنت اور منہج سلف کا مشن ہے، اس کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنے والے، اس طرح کی باتیں لکھنے والے بھی اسی کردار پر میرے بھائیوں چل رہے ہیں، اور وہی کردار جماعت کے سامنے اور جماعت کے ماننے والوں کے سامنے اور اس مشن کے ساتھ جڑنے والوں کے سامنے وہی کردار پیش کرنے والے ہیں۔ اس لیے نقصان دونوں کا ایک جیسا ہے، بلکہ یہ نقصان ہمارے حق میں، یہ نقصان بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ہم توحید و سنت اور منہج سلف کے علمبردار ہیں۔ یہ جماعت اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اس مشن کی سب سے بڑی علمبردار ہے۔ میرے بھائیوں، سارے انحرافات کے مقابلے میں، خارجیت ہو، رافضیت ہو، شرک ہو، بدعات ہو، اندھی تقلید ہو، عقل پرستی ہو، اعتزال ہو، اخوانیت ہو یا قطبیت ہو، مودودیت ہو، اور جو بھی عقیدے اور منہج کے فسادات ہیں، ان کے اس ماحول میں یہی جماعت اہل حدیث ہے، یہی جمعیتیں ہیں اس کے نمائندے، اور جماعت کے جو علماء ہیں، وہ علماء جو خالص منہج کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کے علماء ہیں، جو اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، میرے بھائیوں اپنی صلاحیتوں سے امت کے سامنے اس مشن کو لے کر کے چلنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، انہوں نے ہی
ان سارے باطل افکار و نظریات اور انحراف کے سامنے اپنے آپ کو پہاڑ بنا کر کے کھڑا کر رکھا ہے. اور آپ کو ہم کو اس کا احساس ہو نہ ہو، باطل پرستوں کو ہمارے وجود کا بہت زیادہ احساس ہے. ہمارے وجود سے وہ تھراتے ہیں، وہ کانپتے ہیں. ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں سے ہی ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ اس میں معاون نہیں بن سکتے ہیں تو کم از کم مخالف نہ بنیں. اگر آپ اس میں مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم نقصان پہنچانے کا سبب اور ذریعہ نہ بنیں اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، کہ یہ جماعت کے حق میں، مشن کے حق میں اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اور یاد رکھیں، تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ کا مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ اپنے سینے میں سب کو محفوظ رکھتی ہے اور وقت آنے پر اسے دنیا کے سامنے کھول کر کے رکھ دیتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار ایسا کچھ لکھا جائے، ایسا کچھ بیان کیا جائے، ایسا کچھ محفوظ کر لیا جائے تاریخ کے صفحات پر جو ہمارے لیے مستقبل میں بہتر نہ ہو، اور امت ہمارے حق میں اچھا نہ سوچے. جب بھی نام لے تو اچھائی سے نہ لے، برائی سے نام لے. ایسا نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس چیز کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مشن کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے، مشن کی حقانیت کو سمجھنا ضروری ہے، اور مشن کی جو گہرائی ہے اور اس کے جو دور رس اثرات ہیں، گہرے اثرات ہیں، اس کو ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اچھا، آگے جو ہے کہہ رہے ہیں شیخ جمال بن فرحان، کہتے ہیں اور الشریط الاسلامی ما لہ و ما علیہ. یہ ایک دوسری کیسٹ ہے. کس کی ہے؟ انہی کی ہے. یہ کیسٹ بھی کس کی ہے؟ یعنی اس عنوان سے جو تقریر کی ہے وہ تقریر بھی انہوں نے ہی کی ہے، سلمان بن فہد العودہ نے. اس تقریر کے اندر کہتے ہیں وہ عالم، دیکھیے غور سے، یہ اخوانیت کی فکر ہے، یہ اخوانیت کی فکر ہے، خارجیت کی فکر ہے، سیاست کی فکر یہی ہے. کہتے ہیں اگر عالم لوگوں کو ان کے سیاسی مسائل بیان نہ کرے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ عالم اگر مسلمانوں کو، لوگوں کو سیاسی مسائل نہ بتائے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ جبکہ سیاسی مسائل ان اہم مسائل میں سے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے. یہ سلمان العودہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ عالم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کیا بتائے؟ سیاسی مسائل بتائے. اگر سیاسی مسائل نہ بتائے عالم تو اس کی کیا قیمت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم اگر علم کی بات نہ بتائے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ عالم اگر سیاست پر بات کرے، اپنی عوام کو اگر سیاست کی رہنمائی کرے سیاسی، تو اس کی کیا قیمت ہے؟ عالم کا کام ہے دین، عقیدے، منہج، عبادات، معاملات، اخلاق، ان تمام چیزوں کی رہنمائی کرے، یہ مسائل بتائے. سیاسی مسائل بتانا سیاسیوں کا کام ہے، علم کی باتیں کرنا علماء کا کام ہے. تو علماء کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر عالم اپنی عوام کو اگر سیاسی مسائل نہ بتائے تو اس کی کیا قیمت ہے، یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے کہ کوئی کہے کہ علماء کو سیاسی بات کرنا چاہیے. اگر سیاسی مسائل نہ بتائے تو کوئی قیمت نہیں ہے. بھئی عالم اگر علمی مسائل نہ بتائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے نا. علم والے کو چاہیے کہ وہ علم دین کا کام کرے. ہر میدان کے لوگوں کو اپنے میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. علماء جو امت کو صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح عمل، صحیح کردار، صحیح سلوک بتانے کے میرے بھائیوں امین ہیں اور اس کے مسئول اور ذمہ دار ہیں. اگر وہ اس کام کو چھوڑ کر کے سیاسی مسائل بتانا شروع کر دے تو آپ بتائیے کہ تب اس کی قیمت رہے گی یا وہ علم والا علم کا کام کرے گا تو اس کی قیمت رہے گی. لیکن یہی ہے میرے بھائیوں، یہی ہے خارجیت کی فکر، یہی ہے میرے بھائیوں تکفیر کا انداز، یہی ہے جس کو ہم لوگ اخوانیت کہتے ہیں کہ سارا نظام کہاں گھوم کر کے آ گیا؟ سیاست کے مسائل پر. ساری دنیا سیاست کی بات کرے. علماء جو علمی حلقات میں بیٹھ کر کے قرآن سنت کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں، فقہی مسائل بتاتے ہیں، ان کو اب چاہیے کہ وہ یہ سب بند کریں، عوام کو سیاسی مسائل بتائیے تو ان کی قیمت رہے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ان کی بات ہے. اور یہ بات پہلی بار آپ کے سامنے نہیں آ رہی، اس سے پہلے بھی فقہ الواقع کے نام سے کئی بار یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ جو لوگ سیاسی مسائل پر بات نہیں کرتے یا سیاسی مسائل سے دلچسپی نہیں رکھتے یا عوام کو سیاسی مسائل بیان کر کے نہیں اکساتے، نہیں بھڑکاتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب فقہ الواقع نہیں جانتے، فقہ الواقع سے
غافل ہیں، بے علم ہیں، انہیں فقہ الواقع کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو کتنی خطرناک بات آپ بتائیے، سیاسی مسائل بیان نہ کرے تو اس کی کیا قیمت ہے، جبکہ سیاسی مسائل ان اہم مسائل میں سے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے۔ بھئی عوام الناس کو سیاسی مسائل کی ضرورت ہے یا عقیدے کے مسائل، ایمان کے مسائل اور عمل صالح کے مسائل، عبادات کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل، عوام کو اس کی ضرورت ہے یا سیاست کی ضرورت ہے؟ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے بھائیو، کس طرح سے حقیقتوں کو پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ سوچئے کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے کہ علماء کا کام ہے کہ وہ امت کے درمیان کتاب و سنت کا، سلف امت کا علم پھیلائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کرے تو ان کی کوئی قیمت نہیں، یہ ان کا ذمہ داری ہے۔ تو آدمی اگر یہ کہے کہ سیاسی مسائل بیان نہ کرے تو کوئی قیمت نہیں ہے، سیاسی مسائل اہم مسائل میں سے ہیں جن کی عوام کو ضرورت ہے، عوام کو سیاسی مسائل کی ضرورت ہے یا دین اور علم کے مسائل کی ضرورت ہے؟ وہ اپنا عقیدہ صحیح کریں، مر جائیں تو جنت میں جائیں، یہ ضروری ہے یا دنیا کی سیاست کرتے ہوئے مر جائیں؟ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ خیر، اس بات کے ذریعے شیخ جمال کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات کے ذریعے وہ علماء سے یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو سیاست، سیاسی واقعات اور ایسی چیزوں میں مشغول کر دیں جس میں امت کی کوئی بھلائی ہے نہ کوئی نفع۔ یہی تو چاہتے ہیں، یہی تو چاہتے ہیں۔ اب علماء کو اکسایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سیاسی مسائل بتائیے۔ بھائی یہ قرآن کی تفسیر بیٹھ کے کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی شرح بیٹھ کر کے کرتے ہیں، اور کیا نام ہے المقنع شرح زاد المستقنع پر بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں، اسے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ سیاسی مسائل بتائیے۔ تو ساری دنیا کو، سارے عوام کو کیا چاہتے ہیں کہ علماء انہیں کیا بتائیں؟ سیاسی مسائل بتائیں جس میں امت کے لیے کوئی بھلائی۔ ظاہر سی بات ہے، امت کے عوام کو سیاست سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کہتے ہیں حالانکہ سب سے اہم مسئلہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا اور انہیں عبادات کے مسائل سکھانا ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے اہم مسئلہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا اور انہیں عبادات کے مسائل سکھانا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت ہے، نہ کہ کھوکھلی سیاست کی جو لاقانونیت اور دین سے جہالت کی دعوت دیتی ہے کہ نہیں؟ آخر سیاست کا کیا فائدہ ہے جبکہ زیادہ تر مسلمانوں کو نہ توحید کی کوئی معلومات ہے نہ عبادات کی۔ زیادہ تر مسلمان کو توحید کا پتہ نہیں، عبادات کا پتہ نہیں ہے، اب ان کو سیاست کے مسائل بتائے جائیں سوائے نام کے۔ صرف نام ہے کہ ہاں وہ مسلمان ہیں، لیکن دین کی بہت ساری موٹی باتیں ان کو بھی، عقیدے جیسی موٹی باتیں بھی ان کو معلوم نہیں ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ خیر، اس کے بعد پھر کیسٹ کا مقرر آگے کہتا ہے، مزید آگے ایک قول اور پڑھ کر کے پھر بات ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم کرتے ہیں اور بقیہ باتیں اگلے سیشن میں ہوں گی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہی سلمان العودہ کی بات چل رہی ہے۔ سلمان العودہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا صرف ذبیح ہے، یعنی جانور ذبح کرنا، گوشت، اس کے مسائل، شکار کرنے کے مسائل، قربانی کے مسائل، حیض و نفاس جانتے ہیں آپ، اس کے مسائل، ایسے ہی وضو کے مسائل، غسل کے مسائل اور موضوع پر مسح کے مسائل، یہ سب دین کے مسائل ہیں کہ نہیں مسائل ہیں بھائی؟ سب دین کے مسائل ہیں کہ نہیں مسائل ہیں؟ لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا صرف ذبیح ہے، شکار، قربانی، حیض و نفاس اور وضو، غسل اور موضوع پر مسح کے احکام کے مسح کے احکام میں محدود ہو کر رہے؟ یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ کیا کریں دنیا کے لوگ، یعنی عوام کیا کریں؟ صرف انہی مسائل میں محدود ہو جائے، سیاست نہ جانے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہ جانے، یورپ، امریکہ، مشرق، مغرب، عرب، غیر عرب، عجم کیا کر رہے ہیں، کیا سیاست دنیا میں چل رہی ہے، کیا ان کو اس کا پتہ نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ سیاست کا پتہ نہ ہو، خالی وہ یہ سب جانے؟ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، باقی کا طریقہ کیا ہو، قربانی کا کیا نظام ہے اور اس میں کیسے مسائل ہیں، ذبیحے کا کیا سسٹم ہے شریعت کے اندر، ان تمام۔ اب یہ بتائیے کتنی خطرناک بات ہے، گویا کہ جو لوگ یہ دین کا علم مسائل حاصل کر رہے ہیں ان کی توہین ہے کہ نہیں توہین ہے؟ یہ کتنی بڑی بے توہین ہے یہ، کہ یہ سب کون سے کام ہے جس میں آپ لگے ہوئے ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ دنیا خالی اسی میں لگی رہے بس؟
یہ ہے ان کا اخوانیوں کا طریقہ میرے بھائیو، اخوانی فکر کا یہی کام ہے۔ کہتے ہیں یہ در حقیقت اس کی جانب سے ان عبادات اور ان کی معرفت کی توہین اور مذاق ہے۔ ان باتوں کا علم حاصل کرنا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں اڑایا جا رہا؟ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ سب علم حاصل کر کے تم کو کیا ملنے والا ہے، جبکہ شرعی حکم کی معرفت کے بغیر کوئی عبادت درست ہی نہیں ہو سکتی۔ شرعی احکام کی معلومات کے بغیر میرے بھائیوں کوئی بھی عبادت درست نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی آدمی، آپ بتائیے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وضو کا صحیح طریقہ نہ جانتا ہو، اور آج بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صحیح وضو کا صحیح طریقہ نہیں جانتے ہیں، یقیناً وضو صحیح طور پر نہیں کرتے ہیں، اور بغیر وضو کے نماز ہوگی؟ بھائی بتائیے، وضو نماز کے لیے شرط ہے کہ نہیں شرط ہے؟ بغیر وضو کے، بغیر طہور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کرے گا بغیر طہور کے، بغیر وضو کے۔ وضو جو سنت کا طریقہ ہے، قرآن کی سنت کی آیتوں میں حدیثوں میں پوری تفصیلات ہیں۔ اب اگر اس کی تعلیم دی جائے تو یہ غلط ہے کیا؟ کوئی کہے کہ بھئی آپ کو وضو کا طریقہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، سیاست بتائیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو دراصل ایک تو ان احکام کا مذاق ہے، اور ان احکام کا علم حاصل کرنے کا بھی مذاق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے، یہ بہت ہی نازک بات ہے۔ میں شیخ جمال کہہ رہے ہیں، میں اس سے اور اس جیسے دیگر لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یعنی اس سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو انہی جیسے ہیں، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ غور سے سننا اس بات کو، تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی تم کو کیا بولیں ہم، تم پر ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم پر کیا ملامت کریں ہم، کیونکہ عامر بن عبید معتزلی جیسے تمہارے اسلاف گزر چکے ہیں۔ یعنی آج تم یہ سب باتیں بول رہے ہو، علم کی قدر نہیں، سیاست کی بات ہے نا، علماء کی تنقیص، علم دین کی تنقیص، علم سیکھنے والوں کی تنقیص جو تم کر رہے ہو، کیا ملامت کریں؟ تمہارے اسلاف عامر بن عبید معتزلی جیسے لوگ گزر چکے ہیں۔ یعنی یہ کام جو تم آج کر رہے ہو نا بیٹھ کر کے سعودی عرب میں، یہ کام تم سے پہلے تمہارے اسلاف عامر بن عبید جیسے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ تم تو انہی کے خلف ہو، جو تمہارے اسلاف کر چکے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ انہی کے نقش قدم پر چل کر تم بھی وہی کام کر رہے ہو۔ کیا کیا تھا بھائی؟ عامر بن عبید معتزلی نے وقت کے امام حسن البصری رحمت اللہ علیہ کا استہزاء یعنی مذاق اور ٹھٹھا کرتا تھا، اور ان سے نفرت دلاتے ہوئے لوگوں سے کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا ما علمکم الحسن البصری الا حیضۃ فی خرقۃ۔ عامر بن عبید معتزلی وہ بھی خارجی تھا، ہے نا، وہ بھی کیا تھا؟ خارجی تھا۔ اس نے اس وقت اپنے دور کے علماء کے بارے میں یہی بات کہی تھی جو بات تم آج کل کے علماء کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ آج علماء کتاب و سنت کی فقہ کی مسائل کی تعلیم دے رہے ہیں، تم ان کو تانا دے رہے ہو، تم تانا دے رہے ہو۔ یہ سب پڑھنے سے کیا ملے گا، اس کا کیا فائدہ ہے، سیاست کی باتیں ہونی چاہیے۔ یہی کام عامر بن عبید معتزلی نے اپنے دور کے علماء میں امام حسن بصری جیسے امام کے بارے میں بھی لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے ان کا ٹھٹھا مذاق، ان کا بھی حلقے درس لگتا تھا، ان کا بھی حلقے درس لگتا تھا، ان کے شاگردان بیٹھ کر کے ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت عمرو بن عبید اس عالم کا، وقت کے امام کا مذاق اڑا کر کے کیا کہتا تھا؟ ما علمکم الحسن البصری الا حیضۃ فی خرقۃ۔ حسن بصری نے تمہیں کپڑے کے چیتھڑے میں حیض کے سوا کچھ نہیں سکھایا ہے۔ یعنی وہ علمی مجلس لگتی ہے، حسن بصری بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر تمہیں بہت ساری دین کی باتیں بتلاتے ہیں، اس میں یہی سب بتلاتے ہیں پاکی کا کیا طریقہ ہے، ایک عورت کو حیض آ جائے تو اس کی مدت کیا ہے، اس کے پاکی کا طریقہ کیا ہے، کتنے کون سے احکام ہیں، کون سے مسائل ہیں، نماز پڑھے گی نہیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی نہیں رکھے گی۔ بس یہی کام ہے، تمہیں حسن بصری نے کچھ نہیں سکھایا ہے، بس اتنا سکھایا ہے کہ کپڑے کے پھٹے ہوئے چیتھڑے میں حیض۔ استغفر اللہ۔ اس طرح کی بات عامر بن عبید
معتزلی بھی کر چکا ہے حسن بصری جیسے امام کے ساتھ میں۔ تو اگر آج تم یہ سب کام سعودی عرب کے چوٹی کے ائمہ اور علماء کے بارے میں کر رہے ہو تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ وہ تمہارے اسلاف تھے اور تم ان کے نقش قدم پر چل کر کے وہی کام کر رہے ہو، تو تم پر کوئی ملامت نہیں۔ کیا ملامت کریں؟ تم اپنے باپ دادوں کے طریقے پر چل رہے ہو۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں یہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایک نمونہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اسے ہم اگلے سیشن میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس طرح سے یہ سوال کا جواب اور اس کا حاشیہ یہاں پر پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس نقطے کو خاص طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل مشن کیا ہے امت کا، اصل مشن کیا ہے، علماء کی ذمہ داری کیا ہے، عوام کو کس چیز سے دلچسپی رکھنی چاہیے، عوام کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ جذباتی باتیں کہ سیاست کی بات کرنی چاہیے، سیاسی مسائل بتانا چاہیے، عوام کو چاہیے کہ وہ اس سے دلچسپی رکھیں سیاسی مسائل سے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف یہ قرآن حدیث پر لگے رہتے ہیں، تعلیم دیتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیاست کی ضرورت ہے، سیاست کی باتیں بتانا چاہیے۔ ان تمام باتوں کی کہ کھوکھلے پن کو اور اس کے فساد کو، اس کے بگاڑ کو، اس کے پیچھے کار فرما ذہنیت اور سوچ کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل علم کی، ائمہ اسلام کی، ائمہ دین کی اللہ تبارک و تعالی تکریم کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا مقام جو امت کے اندر اللہ تعالی نے رکھا ہے اسے امت کے سامنے لانے کی اور امت کو باور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔